کون ہے وہ شیطان؟ شیطان کا جو تعارف ہے اس کے دو حصے. ایک شیطان لفظ کا لغوی معنی کیا ہے کہ لفظ سے شیطان کا معنی کیا ہے. تو کیا معنی ہے؟ انسانوں جنوں حیوانوں میں سے کوئی بھی جو سرکش ہو، بدخلق ہو، بگڑا ہوا ہو. قرآن میں جس شیطان کا ذکر ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس اور اس کے لشکر. ابلیس کن میں سے تھا؟ انسانوں میں سے تھا یا وہ جنوں میں سے تھا؟ اللہ نے اس کو بنایا کس سے؟ آگ سے. اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، سرکشی کی، انکار کیا اور مسلسل انسان کے پیچھے دشمنی کرنے کے لیے چالیں چلنے لگا تاکہ اس کی زندگی خراب کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے، اس کو ہدایت اور اطاعت سے نکال کے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اور اس کو خواہشات اور آرزوؤں کا بندہ بنا دے. یعنی انسان کے لیے مسلسل خواہشات کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا رہتا ہے. یعنی انسان کو اس بات کی طرف لگا دیتا ہے کہ وہ نہ اللہ کی مانے نہ کسی اور کی، بس صرف اپنے نفس کا بندہ بن جائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وہی کرے جو اس کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. شیطان جو مسلسل اپنے مشن میں دن رات لگا ہوا ہے اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ. تو اگر مجھے اس سے بچنا ہے تو اپنے اندر پھر حق پر استقامت اختیار کرنی ہوگی، ورنہ بچ نہیں سکتے اس. دیکھیں نا، جس درجے کا دشمن ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی قوت لانی پڑتی ہے، ورنہ تو آپ مار کھا جائیں گے. شیطان کے تعارف میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گی مختلف احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، تاکہ آپ اس کو پوری طرح پہچان جائیں. قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا. ابلیس کہاں رہتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہے. ابلیس کا تخت، ابلیس کا ٹھکانہ، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ سمندر پر. اب یہ جو علامتیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں. بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، یعنی وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں. بس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے اپنی فوجیں ہر طرف روانہ کرتا ہے. ابلیس کے لشکروں کے بارے میں سورۃ الکہف میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے. اس کی اولاد ہی اس کا لشکر ہے، اس کی مددگار ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. پھر یہ یاد رکھیے کہ شیطانوں کے لشکر بھی ہیں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں اور فتنے ڈال رہے ہیں، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک الگ شیطان بھی لگا ہوا ہے. مستقل ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. نفس الگ چیز ہے، یہ شیطان الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اس کا جن ساتھی مقرر کر دیا گیا. کبھی میں کسی سے جن کی کوئی بات کروں تو لوگ ایک دم ڈرنے لگتے تھے. میں کہتی اس وقت کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ڈرنا کس بات کا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے. لیکن باقی عام انسانوں کے لیے ان کا جن ساتھی جو ہے وہ ان کو بری راستوں کی طرف ہی لے جاتا ہے اور وہ خواہشات کے راستے ہوتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے. کہتی ہیں کہ مجھے اس پہ غیرت آئی. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی ہے؟ یعنی تم نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ یعنی شیطان نے تمہارے دل میں یہ سارے وسوسے ڈالے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ اب آپ دیکھیے اچھے سوال کرنے والے کے سوال سے کتنا علم حاصل ہو جاتا ہے نا. تو کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. پہلے تو انہیں اپنی فکر ہوئی، پھر ہر ایک کی ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ایک اور اچھا سوال. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا. لہٰذا ہم میں سے کسی شخص کو اپنے آپ کو بہت نیک اور پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی دا مومنٹ آپ سمجھیں کہ میں سب کچھ جان گئی ہوں، پرفیکٹ ہو گئی ہوں، اسی وقت شیطان آپ کے دل میں اس خیال کے ساتھ ہی بہت کچھ بگاڑ کر دے گا. تو کتنا ڈرنے کی بات ہے نا کہ ہر وقت ایک دشمن ساتھ لگا ہوا ہے. تو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کسی وقت بھی غفلت میں نہیں جانا چاہیے. اب شیطان کے حلیے کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیں. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال پراگندہ تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اڑ رہے تھے، گندے اور اڑے ہوئے اور کنگھی نہیں کی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے نکل جانے کا اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جاؤ. آپ کی مراد یہ تھی کہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ذرا درست کر کے آؤ. اس آدمی نے ایسا ہی کیا. واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، گویا کہ وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا حال حلیے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ شیطان کے بال بکھرے ہوئے، پراگندہ، اڑے ہوئے، یعنی بھونڈی شکل والا ہے. شیطان کے سر کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. جہنم کی تہ سے ایک درخت جو تھور کا درخت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، وہ بھی ایسے یعنی کانٹے نکلے ہوئے نا اس میں سے بکھرے ہوئے. پھر شیطان کے سینگ بھی ہیں، اس کا ذکر بھی ملتا ہے حدیث میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایسٹ کی طرف، کہ بے شک فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے. سینگ یعنی سینگ نمودار ہوتا ہے. اسی طرح شیطان کا لعاب دہن بھی ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں نا، من نفخہ و نفثہ، یعنی شیطان کی پھونک اور شیطان کے تھتکارنے سے. ایک ہوتا ہے نا پھونک مارنا، تو پھونک کے ساتھ منہ سے کوئی ویٹنس باہر نہیں آتی، کچھ نکلتا نہیں ہے، صرف ہوا آتی ہے ایسے کر کے. لیکن جو تھتکارنا ہوتا ہے اس میں ہوا کے ساتھ منہ سے چھینٹے بھی آتے ہیں. تو شیطان انسان کے اوپر پھونکتا بھی ہے اور تھتکارتا بھی ہے، تو اس کا لعاب بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ نماز میں شیطان کے تنگ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی تنگ کر رہا تھا نماز میں، حتیٰ کہ اس کے منہ سے نکلنے والے تھوک کی ٹھنڈک مجھے اپنی 2 انگلیوں، انگوٹھے اور 7 والی انگلی کے درمیان محسوس ہوئی. یعنی جب آپ اس کا گلا دبا رہے تھے تو اس کی تھوک نکلنے لگی اور وہ آپ کی انگلی کو ٹچ کی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. شیطان کی ناک بھی ہے، نوز. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو شک چھوڑ کر یقین پر بنا کرے. یعنی اگر آپ کو شک ہو گیا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 1 پڑھی ہے، مثلا فجر کی نماز میں، تو اب آپ اس کو 2 نہیں بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ 1. پھر جب اسے نماز مکمل ہو جانے کا یقین ہو جائے تو آخر میں 2 سجدے کر لے. اگر اس کی نماز مکمل ہو گئی تھی، یعنی 2 پڑھی تھی اور 1 تیسری پڑھ لی،
تو ایک زائد رکعت بن جائے گی اور وہ نفل ہو جائے گی اس کی، اور اگر کم تھی تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. انسان اطمینان سے پھر نماز مکمل کرتا ہے. اور 2 سجدوں سے شیطان کی ناک خاک آلودہ ہو جائے گی، یعنی ذلیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سجدہ صاحب کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے، اور جب انسان نماز میں بھول جائے تو اپنی نماز کو مکمل کیسے کرے اس کا طریقہ بھی معلوم ہو رہا ہے. شیطان کی انگلی کا ذکر بھی آتا ہے حدیث میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان اپنی انگلی کے ساتھ کچوکے لگاتا ہے، یعنی انگلیاں چبوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو نہیں مار سکا تھا کچھ. شیطان انسانی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، جنات بھی کر لیتے ہیں نا، تو شیطان بھی کر لیتا ہے، یعنی انسانی شکل میں بھی آتا ہے. کوئی حدیث یاد ہے جس میں آپ کو پتا ہو کہ شیطان انسانی شکل میں کسی کے پاس آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جب وہ نگرانی کر رہے تھے کس کی؟ بیت المال میں اناج کی. کون سا اناج تھا وہ؟ صدقہ فطر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر کیسے دیا جاتا ہے؟ افضل یہی ہے کہ انسان اناج کی شکل میں یا پنیر anyway. تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس شیطان اس دن انسان کی شکل میں آیا اور چوری کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو آخر میں کس چیز پہ چھوڑا؟ ایک بات کر کے. وہ بات کیا تھی کہ میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں، اگر تم رات کو پڑھ لو تو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا. وہ کون سی آیت تھی؟ آیت الکرسی. تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر بتایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس کی سچی ہے. اور اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ابو ہریرہ کو ایک اچھی بات کیوں بتائی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابو ہریرہ کس چیز کے شوقین ہیں اور کس چیز کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ دیں گے. یعنی شیطان جب انسان کو خوب پہچانتا ہے کس انسان کی کیا ویکنس ہے، کس انسان کی کیا پرائرٹی ہے، اس کو کس راستے سے مار دے سکتا ہوں. تو یہاں تو خیر اس نے اپنے آپ کو چھڑانا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں. تو اس سے وہ ڈرا اور اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بس تم مجھے اس پہ چھوڑ دو. تو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طرح بعض اوقات شیطان کچھ انسانوں کی یا کچھ چیزوں کی شکلیں دھار لیتا ہے اور اس طرح انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. دجال کے فتنے میں آتا ہے نا کہ دجال انسان سے کہے گا کہ بتاؤ اگر میں تمہارے بھائی اور ماں اور باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں. تو وہ ان کے مرے ہوئے ماں اور باپ اور ان کی شکل میں یعنی شیطان سے مدد لے کے شیطانوں کو ان کی شکل دے کے لوگوں کے سامنے کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ شوبدہ بازی کرتے ہیں. شوبدہ بازی کیا ہوتی ہے؟ ہپناٹائز کر دینا یا پھر یہ کہ ایسے کرتب دکھانا، بعض اوقات انسان کو جانور کی شکل میں دکھانا. تو یہ جادو اور جنات اور شیاطین کی مدد سے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. کچھ تو ٹرکس ہوتے ہیں لیکن کچھ صرف ہاتھ کی مہارت نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیاطین بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، اور وہ شیطان انسانی شکل یا اس خاص چیز کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، کہتے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یہ چیز، تم کیسے کہتے ہو؟ بعض لوگ جاتے ہیں نا وہ جادوگروں کے پاس اور وہ ان کو باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں چیز ہے جس کی شکل میں تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے وہ بہت سے پیسے بٹور لیتے ہیں ان سے. تو انسان جب اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ دراصل شیطانی عمل ہوتے ہیں، شیطانی کام ہوتے ہیں. شیطان مختلف چیزوں کی شکل میں وہ چیزیں بنا لیتا ہے.